کہاں ہے میرے روزہ دار بندے؟ ان کو بلاؤ، دسترخوان بچھاؤ، میں ان کا رب ہوں، میں اپنے ہاتھ سے میرے روزے دار بندوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ لیکن رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، 12 مہینوں میں افضل مہینہ، فضیلت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ علماء کرام بتاتے ہیں، مفسرین کرام بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت رمضان کا مہینہ ہمیں ایک نعمت کے طور پر، تحفہ کے طور پر دیے ہیں۔ اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں، اللہ کے 99 نام صفاتی ہیں، اس میں ایک صفاتی نام یہ ہے رحمان اور رحیم، یہ 2 نام ہیں۔ اور قرآن مجید کے اندر ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے۔ ہر بسم اللہ کا تعلق اللہ سے ہے۔ بسم اللہ میں اللہ، الرحمن الرحیم، رحمان بھی اللہ اور رحیم بھی اللہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے رحمان ہونے کا اظہار کیا، اللہ نے اپنے رحیم ہونے کا اظہار کیا کہ بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اللہ رب العزت اگر مہربان نہ ہوتے تو ہمیں رمضان نہ دیتے، اللہ اگر مہربان نہ ہوتے تو ہمیں شب برات کی رات نہ ملتی، اللہ مہربان نہ ہوتے تو لیلۃ القدر کی رات ہمیں نہ دیتے۔ اللہ رب العزت نے آخری امت، آخری نبی، لاڈلے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مقام اور مرتبہ تمام قوموں سے، تمام نبیوں کے ماننے والوں سے اعلیٰ بنایا ہے۔ انہیں لمبی لمبے عمریں ملی ہے، انگنت زندگی لمبی لمبی ملی ہے، لیکن لمبے لمبے فضائل نہیں ملے جو فضائل اللہ نے امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے۔ اس امت کو اللہ اپنے قریب کرنے کے لیے کیسی فضیلتیں سنائی ہے۔ جب کوئی بندہ نیک کام کا نیت اور ارادہ کرتا ہے، اللہ کی رحمانیت کو دیکھیں کہ اللہ کتنا بڑا مہربان، اللہ ہم سے کتنا پیار کرنا چاہتے ہیں اور پیار کا اظہار فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی نیک کام کرنے کا نیت کر لیتا ہے تو اسی وقت سے اس کے نام اعمال میں نیت لکھنا، نیکی لکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب کرنے لگے گا کتنے نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ اور جب بندہ کوئی گنہگار گناہ کا کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا آرڈر نہیں ہے، فرشتے نہیں لکھ سکتے کہ نہیں میرے بندے کو مہلت دو، اس نے گنہگاری کا نیت کیا ہے، ابھی گناہ نہیں کیا ہے، جب تک میرا بندہ گناہ نہ کرے تو اس کے نام اعمال میں گناہ نہ لکھو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کتنے بڑے مہربان ہیں۔ جب کوئی آدمی حج کی نیت کرے، پختہ ارادہ کرے، تمام چیزوں کو مہیا کر لے اور حج اس کا مکمل نہیں ہوا یا حج کو جا نہیں پایا، اگر اس کا نیت اور ارادہ پختہ تھا، اس حال میں وہ مر گیا، پھر بھی حج کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ حج کی فرضیت اپنے جگہ پر باقی ہے کہ اس کے بدلے میں کسی کو کرانا ہے، کسی کو کرنے کے لیے جانا ہے، وہ بات اپنی جگہ پر ہے، فرضیت ساقط نہیں ہوتی، فرضیت معاف نہیں ہوتی، لیکن ثواب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔
اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہمارا آپ کا اللہ رحمان ہے، بڑا بخشنے والا، رحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ آج تو ہم تھوڑی تھوڑی باتوں میں دوسروں کو گنہگار ٹھہرا دیتے ہیں، اپنی نگاہوں سے گرا دیتے ہیں۔ دنیا کا دستور ہے، جو میرے من کے مطابق چلے وہ ہمارا آدمی ہے، وہ ہمارے کارخانہ میں کام کر سکتا ہے، وہ ہمارے کھیتی باڑی میں کام کر سکتا ہے۔ جو ہمارے مرضی کے مطابق نہیں چلتا اس کو دھکے دے کر نکال دو، اس کو آؤٹ کر دو، اس کو آنے نہ دو، اس کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، وہ ہمارے آپ کے منتظر ہے کہ بندے نے آج گناہ کیا، شاید کہ کل توبہ کر لے، شاید کہ پرسوں توبہ کر لے۔ اللہ مہلت دیتے ہیں، فوراً نہیں پکڑ کر لیتے، بلکہ اللہ بندے کو مہلت دیتے ہیں تاکہ بندے کو تکلیف نہ ہو۔ بندہ اگر جہنم میں جائے گا تو کیا اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جہنم میں جائے؟ اللہ نہیں چاہتے۔ یہ ہمارے آپ کے ڈرانے کے لیے ہے، لیکن ہاں جب وہ لیمٹ کراس کر جاتا ہے، اپنی زندگی کے اندر کتنے رمضان آئے اس نے کبھی روزہ نہیں رکھا، کتنی مرتبہ لیلۃ القدر کی راتیں آئی، کبھی اس نے اس رات کی قدردانی نہیں کی۔ روزانہ 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز فرض تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی میں کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ یہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنے لمٹ کو کراس کیا ہے، اپنے رب کی طرف کبھی توجہ نہیں دی، رب کی مہربانی کی طرف کبھی توجہ نہیں دی، رب سے کبھی معافی شافی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ موقع تو ملا لیکن اس نے تمام موقع کو گوا دیا، تو گویا کہ اللہ کے احسان کا اس نے احسان فراموشی کی۔ اب بندہ کہاں جائے گا؟ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ جہنم اسی لیے ہے، لیکن اللہ نہیں چاہتے کہ میرا کوئی بندہ جہنم میں جائے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگو تم تمام توبہ کر لو، توبوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف تم متوجہ ہو جاؤ، جمیعاً تم سب کے سب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، رجوع کر لو۔ لعلکم تفلحون، شاید کہ اللہ رب العزت تم پر رحم کا معاملہ فرمائے، احسان کا معاملہ فرمائے اور تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کیا ہے؟ رمضان کے اندر کامیابی یہ ہے کہ جتنا ہو سکے ہم رمضان میں جتنے اعمال ہیں، فرائض ہو، نوافل ہو، سنت ہو، واجبات ہو، مستحبات ہو، ان تمام چیزوں کو ادا کریں گے تو ہم کامیاب ہیں۔ اور اگر ہم نے رمضان کی قدر نہیں کی، رمضان ہے رہنے دو، رمضان ہے تو کیا ہے، جمعہ ہے تو کیا ہے، جی کوئی کہتا ہے کہ آج 27 رمضان ہے، تو سامنے والا کہتا ہے 27 ہوا تو کیا ہوا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ کی غضب کو ایسا کہہ کر ہم دعوت دے رہے ہیں، یعنی اللہ کی غضب کے ہم منتظر ہیں، ایسے الفاظ کہہ کر ہم گناہوں پر اکڑ رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے جو گناہوں پر اکڑ کرتا ہے، جو گناہ کر کے اتراتا ہے، ہم اس کو کبھی چھوڑتے نہیں ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، رمضان ہمارے سامنے آ رہا ہے، مہربان ہمارا آپ کا رب، رحیم ہمارا آپ کا رب، وہ انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ رمضان میں فوراً توبہ کرے، رمضان کی رعایت کرے، رمضان کے حقوق کو ادا کرنے والا بنے۔ دنیا میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، کچھ لوگ رمضان میں بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ میں معذور کی بات نہیں کرتا، میں بیماروں کی بات نہیں کرتا، جو مجبور اور لاچار ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا۔ اللہ نے جنہیں صحت دی، جنہیں عافیت دی، جنہیں تندرستی دی، اس کے باوجود کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، اس کے باوجود انہوں نے روزہ نہیں رکھا، جسم میں کوئی تکلیف نہیں، پھر بھی روزہ
نہیں رکھا، میرے بھائیوں رمضان کل قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش نہیں کرے گا، یہ رمضان ہمارے آپ کے لیے پکڑ کا سبب بن جائے گا۔ ہم رمضان کی قدر کریں گے، روزہ رکھیں گے، 29 ہو یا 30 عزم میں مصمم کر کے، پختہ ارادہ کر کے رمضان کا ہم روزہ رکھیں گے، رمضان کے حق کو ادا کریں گے، کل قیامت کے دن لوگ پریشان ہوں گے، اللہ رب العزت طرف سے اعلان ہوگا، کہاں ہے میرے روزہ دار بندے، ان کو بلاؤ، دسترخوان بچھاؤ، میں ان کا رب ہوں، میں اپنے ہاتھ سے میرے روزے دار بندوں کو کھانا کھلاؤں۔ میرے بھائیوں روزانہ کام ہم کرتے ہیں، روزانہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہم مزدور ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے تاجر ہیں، اپنے جگہ پر ہیں، لیکن اس کی وجہ سے رمضان میں خلل نہ ہو، اس کی وجہ سے تراویح میں خلل نہ ہو، اس کی وجہ سے نیک اعمال میں خلل نہ ہو، اس کا ہمیں رعایت رکھنا ضروری ہے۔ ضرورت پڑے کسی غیر قوم کو اپنے کام میں لے لو رمضان کی ہیلپ کے لیے کہ میں نہیں کر سکتا، میرے جگہ میں یہ کام کرے گا، یا میں تھوڑا کروں گا، روزے کی حالت میں ہوں، زیادہ کام وہ کرے گا، اس کو لیبر کا خرچہ دے دو، کم سے کم آپ کا روزہ بچ جائے، کم سے کم آپ روزہ رکھنے والے ہو جائیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اور آپ کو قدر کرنا ہے۔ جیسا آج کچھ لوگ آئے کہ بھائی اس کے بعد رمضان کا جمعہ آئے گا، لوگ بولتے بولتے آئے، ایک دوسرے سے چرچا کرتے ہوئے آئے، اور پھر کہیں گے آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے، جب اس کے بعد والا جمعہ آئے گا، بھائی جلدی چلو۔ اور کچھ لوگ سون کر یوں ہی بیٹھے رہے ہوں گے، اپنے جگہ میں بیٹھے رہے ہوں گے، نہ جمعہ کی نماز پڑھی، نہ رمضان کا روزہ رکھا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے، رمضان لعنت کرتا ہوا جائے گا۔ جن لوگوں نے رمضان کے حقوق کو ادا نہیں کیا، جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، طاقت کے باوجود، قدرت کے باوجود، صحت کے باوجود، اور رمضان کا روزہ نہ رکھے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں اور آپ کو رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہونا ہے، پہلے سے عزم اور ارادہ کرنا ہے، اپنے کاموں کو ہلکا کرنا ہے، رمضان کے خاطر، رب کے خاطر، رب کو راضی کرنے کے خاطر، رب کے احکام کو ادا کرنے کے خاطر اپنے تمام کام کو کم کرنا ہے۔ کیوں؟ زیادہ کریں گے تو ہم روزہ نہیں رکھ پائیں گے، ہم سے تراویح چھوٹ جائے گی، ہم سے نمازیں چھوٹ جائے گی، ہم سے ذکر چھوٹ جائے گی، تلاوت چھوٹ جائے گی، دعائیں چھوٹ جائے گی۔ جب ایک روزہ چھوٹ جاتا ہے تو آدمی کے دل میں نفس وسوسہ ڈالتا ہے کہ ایک تو چھوٹ گیا، چلو اور بھائی ایک چھوٹ گیا نہیں جانا ہے، دو چھوٹ گئے نہیں جانا ہے، تین چھوٹ گئے نہیں جانا ہے۔ یہ تو ہمارا نفس چاہتا ہے، یہ نفس گنہگار نفس ہے، ہمیں ہمیشہ گناہ کی طرف آمادہ کرے گا۔ اس سے پہلے یہ بتایا تھا، انسان کے اندر 3 کوالٹی کا نفس ہوتا ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ اگر انسان کا نفس نفس مطمئنہ ہے تو ہمیشہ اس کا نفس رب کی طرف جھکے گا، رب کے حکام کو ادا کرنے کے لیے ہمیشہ آمادہ اور تیار کرے گا۔ اور نفس لوامہ امارہ ہے، ہمیشہ گناہ کی طرف آرڈر کرے گا، اور لوامہ کہ تھوڑا گناہ تھوڑا نیکی۔ لیکن اگر ہمارا نفس نفس امارہ ہو گیا، میرے محترم بزرگ دوستو، ہمارا ایمان کا خطرہ ہے، کہیں گناہ کرتے کرتے اس حد کو پار نہ کر جائیں کہ ہم اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، تمام بھائیوں سے گزارش ہے، رمضان آ رہا ہے، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچے ہوں، گھر میں ماں بہنیں ہوں، پردہ نشین ماں بہنیں ہوں، جیسے بھی ہوں، لیکن رمضان کا روزہ اگر ہم بالغ ہیں تو ہمارے اوپر رمضان کا روزہ فرض ہے، اس کو رکھنے کی ہم کوشش کریں۔